کو لڑکی کی شادی کرنا اس کے جوڑ کے رشتے میں نہیں ہو کمتر میں یہ بہت ڈینجرس ہے. لڑکی نے شوہر کو سربراہ بنانا ہے. سربراہ ہمیشہ اپنے سے اونچا ہوتا ہے. اسٹیٹس اس کا ہمیشہ آرمی میں جو کمیشن آفیسر ہے نا ان کی ایک بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ آفیسر ہے. سلیکشن کے وقت دیکھا جاتا ہے تو انگلش اچھی ہو, پرسنالٹی ہو, کانفیڈنس ہو, کیونکہ ماتحت فوجی نے اس کو اپنا باس ماننا ہے, سربراہ ماننا ہے. تو شریعت کا یہ بہت اہم حکم ہے کہ لڑکی کا نکاح اس کے جوڑ خاندانی اعتبار سے, مالی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے اب یہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہی بات ہے 2-3 شادیوں کا رواج ختم تو عورتوں کے لیے رشتے ہی نہیں ہے. پھر اپنے سے ماسٹرز لڑکیاں 8ویں بھگوڑے سے شادی. آج میرا نا ایک بیان بہت وائرل ہو رہا ہے کہ میں نے کی شادی 13 سال کی عمر میں کی, سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. الحمدللہ میری بچی کی شادی کو 6 سال ہو گئے, اللہ خوش رکھے اس کو. میں نے نہیں سنی سوسائٹی کی, میں نے کر دی شادی. تو میں لوگوں کو اکسا رہا ہوں بغاوت پہ کہ ان سیکولر لبرل لوگوں کی باتوں کو مت مانو. تو بچی کی کئی اگر وہ بالغ ہو گئی ہے تو اس کے اچھا رشتہ آتا ہے کر دو. یاد رکھو اس میں لوگ اس کا غلط فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. 13 سال یا بالغ ہونے کے بعد شادی جب ہے جب اس کے جوڑ کا رشتہ آئے, ایسا سسرال ملے جو اس کو سمجھے کہ یہ نو عمر ہے, آپ کا اس کے ساتھ بہیویئر بچیوں والا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو وہ سسرال اس پہ اتنی ذمہ داریاں ڈال دے کہ وہ عذاب میں آ جائے. ایسی سچویشن ہے تو پھر نہیں کرنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ بعض لوگوں کا مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو دیکھا دیکھی میرے بھی دھڑا دھڑا شروع کر دیں اور پھر ظلم کا شکار ہوں, کیونکہ اس وقت بچی میں کانفیڈنس نہیں ہوتا. اور سسرال کا نام سسرائیل ہے, سسرال کا دوسرا نام کیا ہے, تو پھر بچی میں کانفیڈنس ہوتا نہیں ہے, ساسیں ایسا ظلم کرتی ہیں تو بیچاری ڈپریشن سے مر جائے گی. یہ کام جب کرنا چاہیے جب آپ کو جوڑ کا رشتہ ملے, آپ کو لگے کہ یہ سنبھال لیں گے اس کو, تو پھر ضرور کرو. پھر سوسائٹی کی نہ سنو کیونکہ اس میں وہ اس کا سکون ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے پھر مت کرو, پھر ڈیلے کرو اس کی جب تک اس کے جوڑ کا. شریعت میں بھی بچی کی جلدی شادی کا جب حکم ہے جب اس کے جوڑ کا رشتہ آ جائے. جوڑ کا رشتہ نہیں ہے پھر یہ نہیں کرنا کہ بس اپنی ذمہ داری نکالو. بعض لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی اور کو پہنا دو بس یہ جا کے. ایسے بھی لوگ ہیں بیٹیوں کو عذاب سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی, آپ کی بیٹی ہے گھر میں بٹھاؤ. پھر اس کو یہ کمپلیٹ میں کر لوں تاکہ میرے اس کلپ کا کوئی غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے. ابے سنت کے مطابق شادی کا پورا ایک لمبا بیان ہے. ابھی فی الحال اتنا کافی ہے کہ آپ کے ڈیمانڈیں پوری, وہ ان کی ڈیمانڈیں بہت ہیں تو آپ ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کی ڈیمانڈیں کم ہیں. ٹھیک ہے, ایسی بھی ہیں مارکیٹ میں, کم تر سے کرو. آپ کی اگر آپ رکشا چلاتے ہو, آپ کی آمدن کم ہے, تو اس لڑکی سے شادی کرو جس کا باپ ریڈی لگا, جس کے بعد رکشے کے پیسے بھی نہیں ہے, اس کی ڈیمانڈیں کم ہوں گی. ہوتا یہ کہ آپ رکشا چلا رہے ہو, آپ شادی ٹرک والی سے کر رہے ہو. آپ ٹرک چلا رہے ہو, آپ کو پائلٹ سے شادی کرنی ہے, لڑکی پائلٹ ہونی چاہیے. یہ پھر تھوڑی ہوگا, وہ تو ڈیمانڈیں ہوں گی پھر. تو اس لیے اپنے سے کم. دیکھو یار میں اب گھوم رہا ہوں نا امریکہ کینیڈا, لوگ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہمارے ماشاءاللہ قابل احترام, کیا نام ہے, آپ سوئی گیس کے آفیسر بھی ہیں, تبلیغ والے بھی. ان کو میرا ماضی پتا ہے. یہاں پہ میری کتنی آمدن تھی یار, میں جب 2 شادی 3 شادی پھر بھی اسی طرح اچھلتا کودتا پھرتا تھا, نہیں پھرتا تھا, پھر بھی خوش تھا الحمدللہ. کیوں بھائی, ہم نے کہا یار ہماری جتنی اوقات ہے ہم اس حساب سے شادی کریں, جتنی اوقات ہے اس کے حساب سے کریں نا شادی. تو جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے تو ایسی جگہ کرو جن کا اسٹینڈرڈ مالی اعتبار سے ہم سے بھی کیا ہو کم, انجوائے کیا لائف. تو لوگ مجھے کہتے ہیں جو آج کل سے بڑے اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں نا, اصل میں روکڑا آ گیا روکڑا, اور پھر الزام لگا رہے ہوتے چندے کا پیسہ آ گیا. 1 روپیہ بھی چندے کا مجھ پر الحمدللہ حرام ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ, میں نہیں کہتا اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن میرا کوئی بہت اونچا مقام ہوگا, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, یا میں نہیں کہتا مجھ سے کوئی کبھی گناہ نہیں ہوا ہوگا, اللہ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے. شرم کے معاملے میں, چندے کے معاملے میں اللہ سے پوری امید ہے. 1 روپے بھی میرے اوپر نہیں نکلے گا. میرے پیسے دوسروں پہ تو نکلیں گے, دوسروں کا انشاءاللہ 1 روپے بھی اللہ سے امید ہے مجھ پہ نہیں نکلے گا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم پہلے کہتے تھے کہ شادیاں کرو اللہ رزق میں برکت دے گا, وقت لوگ ہماری بات مانتے نہیں تھے, ہم نے کی, اور ایسے کی کہ دکان پکوڑوں کی باتیں کروڑوں. 2.5 تولے سونا میری وائف کا مہر رکھا تھا, وہ بھی میرے پاس نہیں. ایک صاحب نے کہا قرضہ لے لو شادی کر لو, رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. میں نے کہا اگر قرضہ لے کے شادیاں کرنی ہے ساری بکے, تو میرے شیخ و مرشد نے ہمیں سمجھایا کہ جس نے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا نا, زندگی بھر ایسے ہی رہے گا. کوئی بات نہیں, رشتے کا انکار کر دو, کہیں اور ٹرائی. 2.5 تولے اس زمانے میں 35,000 کا تھا, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 2010-11 کی بات کروں. اور میں لے لیتا قرضہ, 20 لوگ دے دیتے مجھے. ہم نے کہا بھکاری بن کے تھوڑی کرنا ہے, کوئی ماں بیمار ہو آدمی قرضہ لیتا ہے, 3ری شادی کے لیے میں قرضہ لوں لوگوں سے. میں نے کہا بھائی ایسے ہی آپ کی طرح میری حالت, جیسے ابھی آپ ڈپریشن میں نظر آ رہے ہو نا, یہ کنڈیشن تھی میری. کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا تھا. 3ری کا سن کے بھاگ جاتے, 2ری کا سن کے بھاگ جاتے, آمدن دیکھتے یار تمہاری جامع ترشی سے تنخواہ, یہ تنخواہ. ہم نے کہا ٹرائی مارنا میری ذمہ داری ہے, رشتہ دینا نہ دینا آپ کی. ٹرائی مارتے رہے, ہوتی گئی بریک. یہ تو اللہ نے روک دیا, اللہ نہ روکتا کسی کا باپ بھی روک کے دکھاتا مجھے, تو اللہ نے روک دیا کہ بس 4 کے بعد اسٹاپ. تو میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں اس رب کا شکر ادا کرو, اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں اس خدا کا شکر ادا کرو جو عرش پر ہے. وہ کہتے ہیں نا بس کر دو شادیاں نہیں بند ہو رہی. میں کہا اب بس, یہ اس اللہ کا فضل ہے, ورنہ کسی کا باپ روک کے دکھاتا ہمیں. پیسے ہیں تو بھی کریں گے, نہیں ہے تو بھی کریں گے. اب جب نہیں ہے تو کیسے کریں گے بھائی, اس سے کرو جو جس کے پاس تم سے بھی کم ہو. دنیا میں سب سے غریب آپ تھوڑی ہو. اگر سب سے غریب آپ ہو تو پھر کوئی نہیں دے گا آپ کو. آپ سے بھی زیادہ غریب لو. آپ 10,000 کماتے ہو, 5,000 کمانے والے بھی ہیں. وہ باپ کے لیے اپنی بیٹی کو کھلانا ممکن نہیں ہے 5,000. وہ کہیں گے چل یار میں جو ہے 2 ٹائم کی روٹی بمشکل کھلاتا ہوں, تو کم از کم 2 ٹائم کی روٹی کھلا دے گا. تو اس لیے آئندہ یہ جو لڑکے پوچھتے ہیں نا مجھے رشتہ نہیں مل رہا, مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. لڑکیاں پریشان ہیں بھائی, لڑکے پریشان نہیں ہیں. لڑکوں کے مائنڈ بہت اونچے ہو چکے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, میں نے پاؤں سے معذور لڑکیوں کو بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے. مجھے پتا تھا کہ میری آمدن اتنی ہے کہ مجھے کوئی پورے پرزے والی عورت ملے گی نہیں, تو میں نے کہا ایسی خواتین تلاش کرو جن کے 2-3 پرزے شارٹ ہو.
میرا یہی خیال تھا کہ وہ کمپرومائز کر لیں گی. تو ایک بیچاری پاؤں سے معذور تھی, میں نے وہاں پیغام بھیجا, ان کے نخرے اتنے, بولے نہیں ہم نے نہیں دینی. تو میں نے کہا نہیں دو بھائی. پھر ایک پیغام میں نے ایسی خاتون کو بھیجا, بیچاری کو لقوہ ہوا تھا, تو وہاں پیغام بھیجا, نہیں نخرے دیکھو. ہم نے کہا کوئی بات نہیں بھائی, آپ کی بیٹی ہے, آپ مت دو, آپ کا حق بنتا ہے. لیکن میں نے ان کو یہ سمجھا دیا کہ آپ کی بچی میں اتنا بڑا عیب ہے تو کون کرے گا بھائی, اگر کسی کی آمدن اچھی ہوگی تو وہ یہاں تھوڑی کرے گا. لیکن خیر وہ ان کے سوچنے کی چیز تھی. ایسیوں کو بھی پیغام بھیجا جو اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی تھی, بالکل ایسا نہیں تھوڑا سا ڈارک, نخرے نہیں. ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے, ہو جائے گی تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگی تو اب نہیں ہوگی تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو کوشش کی تھی, کوئی دے ہی نہیں رہا تھا, تو یہ معیار ہم نے گرایا تھا. ایسی کو بھی پیغام بھیجا جو بہری تھی, بہری, اور جو بہری ہوتی ہیں بچپن سے گونگی بھی ہوتی ہیں ہم, تو یہ بڑا ظرف چاہیے. میں نہیں اپنی تعریفیں کر رہا, لیکن ہم نے یہاں بھی, کیونکہ ہماری اوقات جو تنخواہ تھی الفلاحیہ مسجد کی اور جامعۃ الرشید کی وہ اتنی تھی, صحیح ہے نا, پہلی تو ملی جاتی ہے, دوسری تیسری میں پھر, تو میں نے کہا یار ایسی تلاش کرو جس کے ایک آدھ پرزہ نہ ہو, اس سے یہ ہوگا کہ چلو, لیکن وہ بھی نہیں مانی. تو اللہ کا شکر ہے پھر مل گئی, اور اسی غربت میں ہی ملی, اسی غربت میں. میری کوئی گھر والی الحمدللہ معذور نہیں ہے, ہم نے ٹرائی کیا, لیکن کچھ لوگوں کا ہے چلو یار, انہوں نے مجھے اس بیس پہ دے دی, ان کا خیال تھا میں شریف آدمی, ان کا خیال تھا, اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, چینج ہو گئے ہوں تو مجھے نہیں پتا, کہ یار چلو یار ذمہ داری تو سنبھال لے گا نا, تو ہو گئی. تو آپ ٹرائی مارتے رہو, ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن میں یار کیا کروں, گراؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ایسی جگہ کر لو جو بالکل آپ کی اٹریکشن ہی نہ ہو, پھر غلط ہے.